السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے ہم نے اسلام کے ارکان کے بارے میں پڑھا اور اس عنوان کے مطابق آپ کو عملی کتاب میں کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے کام اچھے انداز میں لکھا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 28 پر آپ کا کام تھا سوال نمبر 1 کا جواب آپ نے لکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 آپ نے زبانی حدیث عربی کے اندر اور اس کا ترجمہ یاد کرنا تھا۔ سوال نمبر 3 کے اندر آپ نے اس کا جواب لکھنا تھا، اور سوال نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا۔ تو یہ 4 سوال جواب تھے، تو آپ نے اچھے انداز میں یہ کر لیے ہوں گے۔ ہم اپنا اگلا عنوان شروع کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا عنوان ہے نماز۔ نماز سے متعلقہ اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور یہ ہر مسلمان پر، عاقل بالغ مرد عورت پر، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، تو ہر ایک پر یہ فرض ہے۔ پھر نمازیوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب ذوالجلال ان کو عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا آخرت میں کامیابی کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے ناراض ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور اسی طرح قیامت والے دن یہ تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے، ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نماز کی اہمیت کے اندر آپ بڑی تفصیل سے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ مختصراً یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، خود بھی پابندی فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ہمیشہ تاکید فرمائی کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم حکم ہے، اور یہ بڑا اہم دین اسلام کا رکن ہے۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، اور پھر عملی کتاب میں کام دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 74 پر ہے نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد تازہ رکھنے کے لیے، اپنی رحمت اور محبت کا خیال پختہ کرنے کے لیے، برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے نماز کا حکم دیا ہے۔ ہر بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے، امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا تندرست، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ نماز کو اگر ہم کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کریں گے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر ادا کریں گے، مگر نماز ہم کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی بڑی نعمتیں دینے کی خوشخبری دی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ دیا ہے۔ نماز پڑھنے والا قیامت کے دن بہت ہی خوش ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب۔ نماز نہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے۔ نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن بہت شرمندہ اور پریشان ہوگا۔ نماز کی اہمیت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھتے رہے اور سب کو پڑھنے کی تاکید کرتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، جس نے پڑھی تھی تو کامیاب ہوگا، اور نہیں پڑھی تھی تو تباہ ہوگا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت سب سے آخری وصیت جو آنے والوں کے لیے کر گئے، اس میں نماز کی تاکید تھی۔
بڑی بڑی تکلیفوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ کافر ان کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، پھر بھی یہ لوگ نماز پڑھتے رہے۔ جنگ ہوتی تھی، تلواریں چلتی تھیں، اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم لائے، سب نے نماز خود پڑھی اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب عملی کتاب میں دیکھتے ہیں جو کام ہے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 30 پر نماز کا عنوان ہے عملی کتاب میں۔ سوال نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد تازہ رکھنے اور برائیوں سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ اس کا جواب آپ کتاب میں پڑھ چکے ہیں، تو اس کی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا سوال ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے؟ یہ خوشخبری بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جو آپ نے کتاب میں پڑھی ہے وہ پوری خوشخبری لکھ دینی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے، تو یہ وعید بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بھی آپ نے پوری لکھ لینی ہے۔ اور نماز کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو جتنا نماز کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہے یہ سارے کا سارا یہاں پہ آپ اس صفحے پر بھی لکھیں گے اور اس سے اگلے صفحے پر بھی آپ یہ لکھیں گے۔ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہی آج کا کام ہے آپ کا۔ اس کو آپ نے ایک خوبصورت انداز میں لکھنا بھی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔